سید الانبیاء وخاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر والصلح خیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو بے جا غصے سے، نفرت سے، جھگڑے سے، لڑائیوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں جھگڑوں میں صلح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی سطح پر دیکھ لیں جھگڑے لڑائیاں، آپ مذہبی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ سیاسی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ خاندانی اعتبار سے دیکھ لیں، آپ ایک 2.5-3 محلے کے اندر رہنے والی چھوٹی فیملی کو دیکھ لیں جہاں ماں باپ اور بیٹا بیٹی رہتے ہیں، وہیں نفرتیں چلی گئی ہیں، جھگڑا وہیں چلا گیا ہے، بیٹا غصے میں ہے، بات ماں باپ کی سنتا ہی نہیں ہے، کہیں باپ غصے میں ہے، وہ بیٹے کو سنتا ہی نہیں ہے۔ اور رسالت مآب نے جو ارشاد فرمایا کہ محبت اٹھ جائے گی، آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا غور کریں ذرا۔ پھر بھی لوگ کہتے ہیں حضور کو کوئی علم نہیں ہے، لڑائی عام ہو جائے گی، جھگڑے عام ہو جائیں گے، نفرتیں عام ہو جائیں گی، محبت اٹھ جائے گی۔ کیا حقیقت نہیں ہے؟ تو آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس طرف دیکھو نفرتیں ہیں، جھگڑے ہیں، لڑائیاں ہیں۔ کراچی کا ایک اینکر ہے، وہ کہتا ہے 50 برس پہلے میں نے اخبار کو دیکھا تو مجھے اخبار پہ سارا کچھ لڑائیں، جھگڑے، نفرتیں نظر آئیں، اور 50 برس کے بعد میں نے اخبار کو دیکھا تو وہی کیفیت۔ یہ باتیں میری آپ غور سے سنیں ذرا۔ کوشش ہوتی ہے میں حالات حاضرہ کو بھی اٹیچ کروں اور آپ کی طرف جو میری بات چلی جائے کوئی اس کی حیثیت ہو۔ میں اکثر علماء میں دوستوں میں بیٹھ کے بات کرتا ہوں، میں کہتا ہوں یار بیماریاں مختلف ہو گئی ہیں، تشخیص مختلف ہو گئی ہے، موسم بدل گئے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بدل گئی ہیں، ہمارے لباس بدل گئے ہیں، ہمارے مزاج بدل گئے ہیں، لیکن بہت سارے علماء کرام کا مزاج وہی پرانا ہے کہ قوم کو کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے،
نہیں، وہ پرانے موضوع ہیں ہمارے پاس. تو میری کوشش ہوتی ہے، اور جو کئی علماء بھی میرا بیان سنتے کہتے ہیں اب ہم تیاری آپ کے موضوع سے کرتے ہیں. تو باتیں ذرا توجہ سے آپ غور سے سنیں. یاد رکھیں جو رحمت عالم نے ہمیں دین دیا ہے اس میں نفرت نہیں ہے. میں حضور کے منبر پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، جو حضور نے ہمیں دین دیا ہے نا اس میں نفرت نہیں ہے. نفرت عالمی سطح پہ اس نے پنجے گاڑ رکھے ہیں. عالمی سطح پہ، عالمی سطح سے لے کر میں نے کہا چھوٹے سے مکان تک نفرت نے ڈیرے لگا رکھے ہیں. غصہ ہے، جذبات ہیں. اور غصہ یاد رکھیں، کئی سال پہلے میرا ایک موضوع تھا، وہ اب پورا تو نہیں ہے، 2-3 باتیں اس سے. غصہ جائز بھی ہے، حرام بھی ہے، مستحب بھی ہے، ناجائز بھی ہے. کئی قسمیں میں نے بالتفصیل بیان کیا تھا، یہ میرا موضوع تھا. اگر آپ کو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی دیکھتے ہوئے غصہ نہیں آتا تو آپ میں ایمان نہیں ہے. اگر غیرت کا معاملہ ہے غصہ نہیں آتا تو ایمان نہیں ہے. ضرورت کے مطابق حالات پر غصہ آنا اور پھر جلدی چلے جانا. یہ نہیں کہ غصہ آیا، کئی سال گزر گئے، ہم نے بات چیت کرنی چھوڑ دی ہے. 3 دن سے تو زیادہ بات چیت چھوڑ دینا حضور نے فرمایا ناجائز، حرام ہے. ہم کئی سال گزر گئے غصے کو اندر ڈالے ہوئے ہیں. حسد بڑھ گیا، کینہ بڑھ گیا، بغض بڑھ گیا، نفرت بڑھ گئی. تو یہ یاد رکھیں 3 دن سے کسی مسلمان کا مسلمان بھائی سے بات چیت نہ کرنا، غصے میں رہنا، یہ حرام ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں بہت سارے ہمارے گناہ غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں. قتل بہت بڑا جرم ہے، غصے میں کرتے ہیں. طلاق بہت بڑا جرم ہے، غصے میں دیتے ہیں. بہت ساری لڑائیاں جھگڑے غصے میں ہوتی ہیں. اور رسالت مآب نے فرمایا غصہ ایمان کو ایسے خراب کرتا ہے جیسے ایلوا جو سب سے کڑوا ہوتا ہے اس کو شہد میں ڈال دو، جو سب سے مٹھاس والی چیز اللہ نے بنائی ہے. فرمایا جس طرح شہد کو ایلوا خراب کر دیتا ہے، غصہ بھی ایمان کو ایسے تباہ و برباد کر دیتا ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں میں ہر وقت غصے میں رہوں گا، موڈ میں رہوں گا. میری بلے بلے بڑے صاحب ہیں، بڑے چودھری صاحب ہیں، کئی علماء، سیاستدان، کوئی پیران اعظم بڑے غصے میں رہتے ہیں. یاد رکھیں بڑا وہ نہیں ہے، بڑا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. غصہ یہ یاد رکھیں، اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے یہ اہل ایمان ہیں. رسالت مآب نے ارشاد فرمایا اللہ کے ہاں جو گھونٹ سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے وہ غصے کا وہ گھونٹ جو اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بندے نے پی لیا، غصہ ٹھنڈا کر لیا. فرمایا سب سے زیادہ وہی گھونٹ بندے کا اللہ کو بڑا پسند ہے. پھر رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ذرا آپ غور فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تیرے نزدیک تیرے بندوں میں سے بڑا معزز کون ہے جو تیرے ہاں بھی عزت والا ہو، جو تیرے ہاں بھی عزت والا ہو، کون بندہ ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا کلیم، جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے، غصے پہ قدرت کے باوجود ظلم نہیں کرتا،
اللہ فرماتا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے اور میرے ہاں وہ عزت والا ہے۔ غصے میں اور نہیں تو طلاق تو معمولی چھوٹی سی بات ہے، اور نہیں تو ماں بہن کی گالیاں تو چھوٹی سی بات ہے، تماچا مار دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں غصہ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ میں نے کہا اگر غصہ نہیں آتا، اللہ کی حدود کو لوگ توڑ رہے ہوں، وہ حکمران ہوں وہ عوام ہو، اگر ہمیں غصہ نہیں آتا تو پھر بھی ہمارا ایمان نہیں ہے۔ رسالت مآب کی حدیث پہ ذرا غور کریں۔ رحمت عالم نے عائشہ سے فرمایا، عائشہ اللہ کریم نے ایک قوم پہ عذاب بھیجا، ایک قوم پہ عذاب بھیجا، اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اس کی زمین الٹ کر دی جائے، اور اس میں ایک نیک بندہ بھی تھا، ایسا اس میں ایک نیک بندہ بھی تھا جس نے ساری زندگی نیک عمل کیے اور کبھی اس سے گناہ نہیں ہوا۔ فرشتوں نے عرض کی، یا اللہ جس قوم کو تو عذاب دینے کا حکم فرما رہا ہے اس میں تو تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جس کی پوری زندگی تیری فرما برداری میں گزری ہے، اور یا اللہ پھر بھی عذاب؟ فرمایا ہاں ابتدا اسی کے گھر سے کرو۔ غور کرنا ذرا، فرمایا ابتدا اسی کے گھر سے کرو۔ یا اللہ وہ کیوں؟ فرمایا لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، لیکن اس کو کبھی غصہ ہی نہیں آیا۔ آپ ذرا اس ایک حدیث پہ غور کر لیں بھائی، اگر ہمیں حکمران غلط کا آئین پاس کر رہے ہوں ہمیں غصہ نہ آئے، اب معاشرے میں غلط کام ہو رہا ہمیں غصہ نہ آئے، تو پھر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا پہلے اسی بندے سے جس کے عمل انبیاء کرام کی طرح ہے، ابتدا میرے عذاب کی اسی کے گھر سے کرو۔ استغفر اللہ، یہ کتنا قابل توجہ بات ہے۔ فرمایا ابتدا یہاں سے کرو۔ اور پھر ذرا آپ غور فرمائیں، قرآن نے یہ بھی فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے مومن ہیں، بھائی ہیں، ایمان والے اپنے میں بھائی ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا والصلح خیر، صلح اچھی چیز ہے۔ یاد رکھنا جنگ اچھی چیز نہیں ہے۔ 14 صدیاں پہلے رحمت عالم نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ کچھ لوگ ٹھیک ہے جنگ ہونی چاہیے انڈیا دے نال، فلاں کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا جنگ نہیں مانگنی اللہ سے۔ اللہ اکبر، قربان جائی حضور کی ذات میں۔ فرمایا جنگ نہیں مانگنی، جنگ میں خیر نہیں ہوتی، ہاں اگر مقابلہ دشمن سے ہو جائے پھر ثابت قدم بھی رہو اور اللہ سے مدد بھی مانگو۔ آج جو حالات ہیں پوری دنیا کے ذرا دیکھ لیں، جب وہ جذبات میں غصے میں حملہ کرتے ہیں تو وہ اقوام متحدہ کے وہ ادارے جو اندھے ہیں، جن کو صرف اپنے یہودیوں کے حقوق نظر آتے ہیں، میں مولانا نورانی رحمت اللہ علیہ کی عقیدت، ان کی بات کو اور ان کی بصیرت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ ایک جملہ وہ کہا کرتے تھے، ساری دنیا کے امت مسلمہ کے حکمران اقوام متحدہ کو دیکھتے ہیں، اقوام متحدہ بڑا ادارہ ہے، یہاں سے انصاف ملے گا۔ تو آپ فرمایا کرتے تھے اقوام متحدہ تو یہودی کی لونڈی والا کردار ادا کر رہا ہے۔ اسرائیل پہ تھوڑی سی بمباری ہوئی، اس نے کہا ان کو حقوق انسانیت کے جو حقوق ہیں وہ دیکھنے چاہیے۔ جب اسرائیل نے امت مسلم پر دور دراز حملے کیے، فلسطین کو نہ ہسپتال دیکھے، نہ ادارے دیکھے، نہ سکول دیکھے، نہ یونیورسٹیاں دیکھا، کچھ نہیں دیکھی، بمبارمنٹ کی، اس سے نظر نہیں آیا کہ ساری انسانیت کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، نہیں، جب اپنے اوپر بنی ہے پھر نظر آیا۔ ہاں بے حد و حساب درود و سلام ہوں حضور کی ذات اقدس پہ۔ آپ جب صحابہ کرام کو جنگ کے لیے بھیجتے، ایک بات نہیں تھی، ذرا غور فرمائیں، ایک بات نہیں تھی حملہ کر دو، تباہ و برباد کر دو، کچھ نہیں بچانا۔ بے حد و حساب درود و سلام ہوں، حضور فرماتے تم نے عورتوں پہ حملہ نہیں کرنا،
بچوں پہ حملہ نہیں کرنا، معذوروں پہ حملہ نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، دیکھو یہ امن کا پیغام یہ ہے، بوڑھوں پہ حملہ نہیں کرنا، معذوروں پہ حملہ نہیں کرنا، مکان تباہ نہیں کرنے، جانوروں کو ہلاک نہیں کرنا، اور فصلوں کو اجاڑنا نہیں ہے، درختوں کو جلانا نہیں ہے۔ آئیے پوری کائنات میں اللہ کی قسم نیلی چھت کے نیچے یہ ہے امن کا پیغام۔ محبت سبحان اللہ کہتے ہیں۔ ذرا آپ غور فرمائیں باتوں۔ آج جو اٹیک ہو رہے ہیں کیا بچ رہا ہے؟ جان بوجھ کے ہمارے پاکستان میں دہشت گردی کی انتہا ہوئی۔ دنیا میں دیکھ لو، شام دیکھ لو، مصر دیکھ لو، لبنان دیکھ لو، یمن دیکھ لو، جتنے ممالک مسلمان ممالک، اب جو کچھ ہو رہا ہے کچھ نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ پرائمری سکولوں کے بچے چھوٹے چھوٹے پڑھتے ہیں، سکولوں پر بمبارمنٹ، مساجد پر، مدارس پر، ہسپیٹل پر۔ میرے بھائیوں، یہ ہے اقوام متحدہ جو امن کا علم بردار ہے۔ آپ ذرا غور کریں، سوچیں صحیح ذرا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ غصے میں ہے، جذبات میں ہے؟ نہیں، اسلام کی تعلیمات کیا ہے؟ امن کی ہے، اور امن، اسلام پوری دنیا میں امن چاہتا ہے، پوری دنیا میں امن چاہتا ہے۔ ایسا اسلام کا مزاج نہیں ہے کافر ہے تو تباہ و برباد کر دو، ظلم کی انتہا کر دو۔ نہیں نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح اچھی چیز ہے، لیکن جہاں بھی قابل توجہ بات ہے، ہمیں بڑی قلبی مسرت ہے، پاکستان کو یہ اعزاز دنیا میں مل رہا ہے۔ شاید جو بزرگان دین نے پہلے سے پیشین گوئیاں دی تھیں، شاہ نعمت اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، کئی بزرگان دین نے پیشین گوئیاں دیں، وقت آئے گا پوری دنیا کے فیصلے پاکستان میں ہوں گے۔ کلمے کی بنیاد پہ یہ ملک بنا ہے، اور پوری دنیا میں حالات جیسے کیسے ہیں، پھر بھی اسلام کی بات اور اسلام کی تعلیمات پوری دنیا میں۔ سعودی اور عربیہ ہے، وہاں اللہ کا گھر بھی ہے، میرے نبی کا روضہ بھی ہے، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ عظیم شہر ہے، مبارک شہر ہے، برکت والے شہر ہے۔ جہاں تک اسلام کی بات ہے تو اسلام وہاں نہیں ہے، اسلام زیادہ دنیا میں پاکستان میں ہے، پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ اور یہ اسی کی برکت ہے، جو آپ لوگ دعائیں کرتے ہیں یہ اسی کی برکت ہے۔ لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے، ہمارے حکمران، ہمارے ادارے جو باہر کی صلح کرا رہے ہیں، اللہ اس کو برکتیں عطا فرمائے، ہمیں خوشی ہے، لیکن اپنی رعایا پر بھی کچھ خوف خدا کیجئے۔ بے آپ اپنی عوام کو نہ گیس دیں، نہ بجلی دیں، مہنگے ٹیکس لگا دیں، اپنی عوام پر بھی خیال کریں نا۔ او بھلے ہمیں قلبی مسرت ہے، آپ سلو کرا رہے ہیں، ہمیں قلبی مسرت ایسا ہونا چاہیے، پاکستان کو اللہ مزید ترقی عطا فرمائے۔ لیکن رحمت عالم نے کیا فرمایا؟ فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ آپ یورپ کے گماشتوں کے لیے تو جناب استقبال کریں اور اپنی عوام کو روند ڈالیں، یہ بھی اسلام نہیں ہے۔ سمجھدار میری بات سمجھیں گے، غور سے سنیں گے۔ فرمایا تم میں سے بہترین وہ آدمی ہے جس کا رویہ اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ او بھائی، باہر تم گلے لگا رہے ہو، اپنی رعایا کا بھی خیال کر لو، کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو رحمت عالم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی نے عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا غصہ نہ کرو۔ اس نے دوبارہ عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا غصہ نہ کرو۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر عرض کی حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا غصہ نہ کرو۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں، تینوں مرتبہ ایک ہی حضور کا جواب ہے، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو۔ اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا غصہ آگ سے ہے، جب غصہ آ جائے تو وضو کر لو، ایک حدیث میں آتا ہے، اور ایک حدیث میں آتا ہے پانی پی لو، اور ایک حدیث میں آتا ہے اگر
کھڑے ہیں آپ تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، جیسے اعضاء نرم ہوں گے غصہ بھی کم ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آج ہم سنتے ضرور ہیں، عمل نہیں کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ عالی مرتبہ مدینہ منورہ میں، جن کا آج بھی سلمان فارسی کے نام سے باغ مشہور ہے، بڑے عظیم صحابی گزرے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، 10 جگہ بکنے کے بعد مدینہ طیبہ پہنچے اور اسلام قبول کیا۔ 10 جگہ بکے۔ کوئی ان سے پوچھتا سلمان تمہارا باپ کون ہے، تو ان کی زبان پہ پتہ جواب کیا ہوتا؟ میرا باپ اسلام ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ کہا میرا باپ اسلام ہے۔ آپ اپنے کھیت میں پانی لگا رہے تھے، ایک بندہ آیا، وہ ندی کے کنارے چلنے لگا تو پانی ٹوٹ گیا، پانی دوسری جانب چلا گیا۔ سلمان فارسی کھڑے تھے، پہلے بیٹھ گئے، پھر بیٹھے تھے، پھر زمین پہ لیٹ گئے۔ وہ آنے والا بندہ دیکھ کے حیران رہ گیا، سلمان فارسی کھڑے تھے، پھر بیٹھ گئے، بیٹھے تھے، پھر زمین پہ لیٹ گئے۔ تیزی سے چل کر گیا، خیر تو ہے؟ کہا جب میرا پانی میرے باغ طرف کھیت طرف آ رہا تھا تو پانی جب ٹوٹ گیا تمہارے چلنے کی وجہ سے مجھے غصہ آیا، میں پہلے بیٹھ گیا، غصہ میرا کم تو ہوا لیکن ٹھنڈا نہیں ہوا، پھر میں نے حضور کی حدیث پہ عمل کیا، میں لیٹ گیا، جب میں لیٹ گیا تو غصہ ختم ہو گیا۔ غصہ ذرا آپ غور فرمائیں، حضرت ابی ہریرہ سے حدیث مروی ہے، حضور نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں ہے جو اپنے مد مقابل کو بچھاڑ دے، شکست دے دے، پہلوان وہ ہے جو غصے میں آ کر اپنے آپ پہ قابو کر لے۔ سارے کام غلطی غصے میں ہوتے ہیں۔ دیکھیے ذرا آپ غور فرمائیں، ایک بزرگ گزرے ہیں سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ غالباً 2 صدی ہجری میں ہے، بڑے عظیم بزرگ گزرے ہیں، دنیا شہرت میں ان کا نام ہے، آج کے بابوں کی طرح نہیں، یہ 2 نمبر بابے فراڈی بابے نہیں، بڑے عظیم بڑے بڑے کاملین لوگ، جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، ایسے لوگ ان کے مرید۔ آپ جا رہے تھے، راستے میں ایک نوجوان مجمع اکٹھا کر کے گانا گا رہا تھا، سری سکتی رحمت اللہ علیہ سے برداشت نہ ہوا، گئے اور کہا نوجوان کیا کر رہا ہے، اللہ سے ڈر۔ اس نے وہ اپنا باجا تھا سری سکتی علیہ رحمہ کے سر پہ زور سے غصے سے دے مارا، باجا ٹوٹ گیا، آپ کے سر سے خون بہا، کوئی بات نہیں کہ یار کتنا بڑے لوگ تھے، ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے لوگ ہیں۔ گھر گئے، گھر جانے کے بعد حلوہ تیار کروایا، ایک اپنے مرید کو بلایا، فرمایا یہ حلوہ بھی لے جاؤ اور یہ پیسے بھی لے جاؤ، اور اس نوجوان سے کہو جو تمہیں غصہ آیا نا، حلوہ کھا کے وہ غصہ ختم کر لو، کڑواہٹ ختم کر لو، اور یہ جو تمہارا باجا ٹوٹا ہے یہ پیسے لے کے نیا لے لو۔ کیسے لوگ تھے وہ؟ بندہ جب گیا دستک دی، وہ باہر نوجوان آیا، کہا سری سکتی سلام دے رہے تھے، اور جو تمہیں غصہ آیا ہے نا یہ حلوہ کھا کے غصہ ختم، کڑواہٹ ختم کر لو، جو تمہارا باجا ٹوٹا ہے یہ پیسے لے لو۔ اس بندے کے نوجوان کے نیچے سے زمین نکل گئی، وہ ظلم بھی میں نے کیا ہے، سری سکتی علیہ رحمہ نے مجھے سمجھایا ہے، مجھے اچھی بات کی ہے، میں مسلمان ہوں، گانا گانا اچھا نہیں ہے، اور پھر یہ کیا ہے، پیسے بھی بھیج دیے ہیں، حلوہ بھی بھیج دیا ہے۔ فوراً گیا، آپ کے پاس پہنچا، جا کے دستک دی، آپ باہر تشریف لائے، حضرت مجھے معاف کر دیجیے، رونے لگ گیا، ہچکی بند گئی، آپ نے سینے سے لگایا، وہ اندر سے نوجوان دل سے توبہ کر چکا تھا، ولی کامل بن گیا۔ ٹھیک ہے بھائی، کسی کو معاف کرو، معاف کرو۔
سورہ نور 18واں پارے کی آیت پورے قرآن مجید میں بڑی عظیم آیت ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ وہ میرے بھائیوں غور سے سنو، میرے نوجوانوں غور سے سنو، اللہ فرماتا ہے کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر تم پسند کرتے ہو تو پھر تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ رحمت عالم نے ایک کافر کو اسلام کی دعوت دی، جب آپ نے دعوت دی اس کو، اس بندے نے رحمت عالم کے نازنی نبوت کے چہرے پہ تھوک ڈال دی غصے میں آ کر۔ آج کوئی ایسا کر کے دکھائے، نہ جانے ہم کیا کریں۔ میرے جوانوں سنو، اپنے محبوب کی بات سنو، رحمت عالم کی بات سنو۔ اس نے تو انتہا کر دی، زیادتی کی، لیکن میرے نبی کیا فرما رہے تھے؟ بھائی اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب کلمہ پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا۔ فرمایا اب تو تیرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا، اب کلمہ پڑھ لے۔ یورپ کے گماشتے اسلام پہ اٹیک کرتے ہیں، اسلام تلوار سے پھیلا ہے۔ او بھائی اسلام میرے نبی کے اخلاق سے بھی پھیلا ہے۔ دنیا کے یہ یورپ کے گماشتے یہی تھے، کبھی قرآن کے خاکے کبھی پاؤں کے نیچے روند رہے تھے، اور کبھی رحمت عالم کے دہشت گردی کے حالات میں خاکے بنا رہے تھے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام کی تعلیمات میں امن ہے، اسلام کی تعلیمات میں ظلم نہیں ہے، نہیں ہے ظلم، نہیں ہے ظلم۔ آج ہم سوچیں ہم کس حال میں ہیں، کیا ہم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ رحمت انس سے حدیث مروی ہے، رسالت امام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن دو بندے اللہ کے حضور گر پڑیں گے۔ ایک بندہ عرض کرے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، مجھے اس سے حق لے کے دے۔ وہ دوسرا بھی کمزور ہے، تو اللہ اس بندے سے فرمائے گا اچھا کیا چاہتا ہے؟ یا اللہ میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، اس کی نیکیاں مجھے دے دے۔ اور قیامت میں ہر بندہ یہی چاہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث کے شروع میں ہے کہ پہلے حضور مسکرا رہے تھے، یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی تو کیوں مسکرائے ہیں؟ یہ واقعہ شروع کیا۔ جب یہاں پہنچے حضور نا اس بندے کی بات کے بارے بیان کرتے ہوئے کہ یا اللہ پھر میرے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دے، اس کی نیکیاں مجھے دے دے، تو حضور رو پڑے۔ حضور رو پڑے۔ پھر اللہ فرمائے گا اس بندے سے جو دعویٰ کرنے والا تھا، میرے بندے ذرا دیکھ، کچھ نظر آتا ہے؟ یا اللہ میں تو سونے کے محل دیکھ رہا ہوں، بڑے حسین ہیں، خوبصورت ہیں، اس میں تو بہت کچھ ہے، کیا تو چاہتا ہے؟ غور سے سنو میرے بھائیوں، کیا تو چاہتا ہے کہ یہ سارے محلات تجھے مل جائیں؟ یا اللہ میں چاہتا ہوں۔ فرمایا پھر اسے معاف کر۔ اللہ اللہ، اسے معاف کر دے۔ وہ کہے گا یا اللہ مجھے اتنا تو دے رہا ہے تو میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرمائے گا اس کا ہاتھ پکڑ، اس کو ساتھ جنت میں لے جا۔ میرے جوانوں معافی کرنی سیکھو، اپنی آخرت آسان بناؤ۔ شیخ سعدی کی بات میں نے کئی مرتبہ سنائی، فرماتے ہیں دو چیزوں میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی، ایک زبان میں اور ایک دل میں۔ اپنی زبان میں نرمی پیدا کرو، گالیاں چھوڑ دو زبان سے، اور اپنے دل میں نرمی پیدا کرو۔
اپنے دل میں غصے کو، نفرت کو پروان نہ چڑھاؤ۔ کب تک ایسا کریں گے؟ بیماری نے ایک جھٹکا لگا دے، ایک دن کا جھٹکا لگا دے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ بھائی ایک منٹ کا جھٹکا، دل کا اٹیک ہو جائے، بندہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میری باتیں ذرا آپ غور سے سنیں میرے بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے۔ میں چودھری نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، میں بڑا نہیں ہوں، جب میرے اندر غصہ ہے، گالی گلوچ ہے، نفرت ہے، نہیں، اپنے آپ کو عاجزی میں لے آؤ۔ اللہ کے حضور عاجزی پسند ہے، اللہ اسی بات کو معاف کرتا ہے۔ اور اپنے اندر ایک دوسرے کو معاف کرو۔ جمعہ پڑھ کے جاؤ نا، اٹھو اس نیت سے جاؤ، ذہن بنا کے جاؤ، میں نے اپنے بھائی کو، بہن کو، فلاں عزیز کو جو لڑائی جھگڑا چلا رہا ہے میں معاف کر دوں گا۔ ذہن بنا کے اٹھو تاکہ تم پہ اللہ کی رحمت برسے۔ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ امت کی خیر فرمائے، آمین۔